السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال کے ساتھ. جناب 28 اگست کی یہ کال ہے اور یہ منڈے کی کال آپ کو پتہ ہے بڑی اہم ہوتی ہے، تو تھوڑا ہم مفصل طریقے سے ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں ریپ اپ میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. یہ آپ کے سامنے آج کا چارٹ ہے آج کے سیشن کا. تو مڈ ڈے کال تو آپ کو ملتی ہے تو دن کے بیچ میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا آپ کو مزید بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے آج دن میں مڈ ڈے کال سنی ہے نماز کے بعد جو دوسرا ہاف شروع ہوتا ہے اس سے پہلے، تو یقینی طور پہ آپ لو سے قطعی طور پہ سرپرائز نہیں ہوئے ہوں گے. اب اگر آپ آج کے لیول میں آج کے اس سیشن میں 2 لیول میں نے دکھائے، ایک گرین اور ایک ریڈ. اور یہ دونوں لیول اگر آپ نے کال پڑھی ہو جمعے کی تو اس کی کمنٹری میں یہ دونوں لیول دیے گئے تھے ایز اے ٹریگر کہ 949 کم سے کم ایریا ہے جس کے اوپر بلز کو رکنا ہوگا اگر کچھ پریشر کو ایگزاسشن کو کم کرنا ہے. اور 47,444 کا لیول بتایا گیا تھا کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو بیئرز کے اندر ایک ایگریشن اور طاقت آ جائے گی نیچے مزید مارکیٹ کو لے جانے کے لیے. اور ہم نے پورا دن مارکیٹ کو ان دونوں کے بیچ میں ہی دیکھا. 47,853 کا ہائی ہے اور 47,570 کا لو ہے. تو مارکیٹ نے کنکلوڈ کیا اس کو انڈیسائسولی اور والیوم 9 کروڑ 19 لاکھ کے رہے اور 79 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی. اگر آپ آج کے سیشن کا کچھ سیکٹر اوور ویو دیکھیں تو آپ دیکھو گے کہ جو پازیٹیوٹی ہمیں مارکیٹ میں دیکھنے میں آئی وہ کہاں سے آئی اور نگیٹیوٹی ہمیں کہاں سے آئی. اصل میں بڑی زبردست قسم کی پوائنٹس کی ڈسٹریبیوشن رہی ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹاکس یا سیکٹر وہ ریڈ رہے، اس کے باوجود انڈیکس صرف 79 پوائنٹ گرا. اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ جو ریڈ بھی ہوئے ہیں وہ اسٹرگلنگ تھے اور انہوں نے زیادہ پریشر نہیں لیا. اور اگر ہم گرین سیکٹرز کی بات کریں تو مجھے اس میں اچھی پرفارمنس اگر نظر آئی تو فرٹیلائزر اور سیمنٹ کی نظر آئی. فرٹیلائزر کی تو آف کورس پازیٹیو تھی مگر سیمنٹ کی بھی بڑی اسٹرگلنگ پرفارمنس مجھے نظر آئی. بینکنگ تو اپنا پوٹینشیل دے ہی رہا ہے، کمرشل بینکنگ. اب آپ کے سامنے نیچے جو دکھایا گیا ہے اس میں پر سیکٹر اور اسٹاک وائز پوائنٹ ڈسٹریبیوشن کو دکھایا گیا ہے. اس کو دیکھیے، اس میں ہپکو اینگرو ان 2 کی میجر کنٹریبیوشن ہے. اور اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو فرٹیلائزر اور کمرشل بینکنگ کی میجر اس میں وہ ہے. آپ سیکٹر والا جو نیچے والا پورشن ہے اس فگر کا تو اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ گرین کنٹریبیوشن سیکٹر وائز بہت کم ہے، یعنی کہ زیادہ سیکٹر جو ہیں منفی ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئے. اور اگر آپ اوپر والا اسٹاک وائز الگ الگ دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ 1 2 3 4 5 مطلب 5 6 تو بینک ہی نظر آ جائیں گے آپ کو اس میں. تو کمرشل بینکنگ کا اسٹیک اگر زیادہ ہے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اس کے بعد فرٹیلائزر میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی ایفرٹ نظر آئی ہیں فرٹیلائزر میں، اور اسٹرانگ ایفرٹ نظر آئی ہیں. پھر اس کے بعد جا کے باری آتی ہے سیمنٹ کی. اور سیمنٹ آئل میں اگر میں دیکھوں تو مجھے ماری نظر آتا ہے. تو بہرحال بڑی ڈسٹریبیوٹیڈ قسم کے پوائنٹس کا وہ تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ گلمپس آف دا لاسٹ ویک کی پہلی سلائیڈ ہے. اس میں منڈے کو کیا کہا گیا تھا یہ دیکھیے. سب میں پہلے ایک بات بتائی گئی تھی کہ اس سے پچھلے ہفتے ہم 48,595 کے اوپر بلش تھے اور اس ہفتے ہم 48,525 کے اوپر بلش ہوں گے، ورنہ ہم بلش نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات طے کی گئی. دوسری اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر 48,123 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو ایگزاسٹ کرے گی اور نیچے کی جانب جائے گی. پہلا ٹارگٹ 47,949 اور دوسرا ٹارگٹ جو زیادہ سے زیادہ اٹموسٹ ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ 47,113 تک جائے گی. اب ذرا آپ رائٹ سائڈ پہ جہاں ویکلی کلوزنگ ہے
اس کے نیچے میں نے ان تینوں لیولز کو انڈیکیٹ کیا لائن کی شکل میں، اور ان 5 کینڈلز کو جو اس ہفتے کی ہیں ڈیلی کینڈل، وہ ایک اسکوائر میں دکھائی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ منڈے کو ہی 48,123 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے، تو بات سیٹل ہو گئی۔ پہلا ٹارگٹ تو فوراً اچیو ہو گیا، کیونکہ وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ اگر دیکھیں آپ تو تقریباً میرے خیال میں 150-200 پوائنٹ بنتے ہوں گے، 200 سوا 200 پوائنٹ میکسیمم بنتے ہوں گے۔ اس کے بعد 47,150-113 کا جو ٹارگٹ تھا وہ جا کے ہم نے بدھ کو اچیو کیا، جب 47,007 کا لو لگا کے انڈیکس نے ریکوری کی، اور انڈیکس نے بڑی اچھی ریکوری کی کہ وہاں سے وہ واپس 47,900 لیول تک آئی تھی مارکیٹ۔ تو 900 پوائنٹ کی ہم نے ریکوری بھی لی تھی، ہم نیچے بھی گئے تھے، سمجھ لیجئے اگر ہم 1100-1200 پوائنٹ نیچے گئے تھے تو 900 پوائنٹ کی ریکوری بھی لی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آج کا سیشن دیکھیں جس طرح وہ 79 پوائنٹ کے لاس کے ساتھ بند ہوا ہے، تو اس طرح اس کو کنکلوڈ کریں آن دا ہول تو انڈیکس 547 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، والیوم نسبتاً بڑے ہیں کل کے مقابلے میں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ منڈے کی کال کتنی جامع ہوتی ہے کہ پورے ہفتے کا آؤٹ لک دیتی ہے۔ تو یہ اصل میں آپ کو یہاں دکھانا تھا۔ اگلی سلائیڈ میں ہم چارٹس کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے چارٹس ہیں اس میں، بیچ میں فورن انویسٹر پورٹ فولیو ہے دائیں جانب۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جنوری 2023 سے لے کر ہم اگست تک کی نمبرز دکھا رہے ہیں آپ کو، اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ اس سال میں ہمیں فورن انویسٹرز کے نمبر گرین زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے برابر میں نے ویکلی چارٹ دکھایا ہے جس میں باٹم دکھایا 39,894 کا اور ہائی دکھایا 3 اگست کا۔ یہ باٹم جو ہے 23 جون کو بنتا ہے اور 3 اگست کو ہائی بنتا ہے، تو کتنے دن بنتے ہیں حساب لگا لیجئے آپ۔ میرے خیال میں یہ 40 دن بنتے ہیں، اور اگر سیشن کاؤنٹ کریں ہفتہ اتوار کو نکال کے تو صرف 25 سیشن بنتے ہیں۔ 25 سیشن میں انڈیکس 9,500 پوائنٹ کی موو بناتا ہے، ٹھیک ہے، 9,500 پوائنٹ۔ اٹس ناٹ امیزنگ، امیزنگ، کیونکہ اگر آپ نیچے دیکھیں باٹم پہ تو 39,894، 40,000، تو 25% انڈیکس اوپر آتا ہے۔ کتنے سیشن میں؟ 25 سیشن میں۔ تو یہ ٹوٹل ریلی پہ پوائنٹ کیا ہے میں نے، اور یہ ریلی جو تھی 3 ویوز میں تھی، یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں، اور تینوں ویوز نے کریکشن لی تھی، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ پہلی نے انٹرا ڈے، دوسری نے ریگولر کریکشن بٹ چھوٹی، تیسری ویو اب ختم ہوئی ہے جس کی کریکشن ابھی تک چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہرحال ویکلی کینڈل تھی۔ اب آ جائیں بائیں جانب۔ بائیں جانب اوپر میں نے لکھا فیئر بائنگ ٹائم ان پی ایس ایکس۔ یہ میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ میں نے چارٹ لگایا، کیونکہ میں جب چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنی وہ کالز یاد آئیں جو 2023 کے آغاز میں نے آپ کو دی۔ 2023 کے آغاز میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب 2023 بائنگ کا سال ہے، ایک تو یہ بات کہی، اور کہا الیکشن ایئر ہے، سوری میں نے یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن ایئر ہے، اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا، سال الیکشن کا ہے، باتیں الیکشن کی بہت ہوں گی، تو چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے اسٹریٹ ہو، چاہے ٹاک شوز ہوں، ہر جگہ الیکشن ہی کی باتیں ہوئیں اور بہت اچھی سی باتیں ہوئیں۔ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا۔ بہرحال ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ یہ بائنگ ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کچھ کالوں میں یہاں تک کہا کہ جون تک آپ کے پاس ٹائم ہے، بائی کر لو۔ ویسے پہلے میں نے سٹارٹ میں پورے 2023 کو بائنگ ایئر قرار دیا، پھر میں نے کہا یار جون تک بائی کر لو۔ پھر اس کے بعد میں نے مئی 26 کو جون پورٹ فولیو دے دیا آپ کو، کیونکہ آئی واز کوائٹ شیور آف دی موو، اور حالانکہ موو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جولائی سے شروع ہوتی ہے۔ مگر آپ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں تو جنوری سے لے کے جولائی تک، اینڈ تک، جب تک یہ بڑی موو نہیں بنی تھی 9,500 والی، تو آپ دیکھو گے کہ اوپر نیچے ایک رینج میں مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے، اور وہ جو رینج ہے اس میں جو سوئنگز بنتی ہیں تو تقریباً 4 سوئنگز بن جاتی ہیں۔
تو اس میں ہم کو میڈیم ٹرم آف لوڈنگ کا بھی موقع ملا اور ایکیومولیشن کا اور بائی بیک کا بھی موقع ملا. تو بڑی بہترین مارکیٹ رہی 2023 میں, اور اس کے بعد پھر ایک بریک آؤٹ ہوا اور 9,500 پوائنٹ اوپر چلے گئے. تو یہ تو تھا فیئر بائنگ ٹائم جو مجھے چارٹ پہ نظر آیا. تو مجھے اپنی پرانی کالز یاد آئیں تو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد پھر ایک ڈیلی چارٹ ہے نیچے, جس میں میں نے صرف اسپیسیفکلی آپ کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں. ایک تو میں نے تھرڈ ویو دکھائی ہے, جو گرین لائن انڈیکیٹ کر رہی ہے وہ اس ریلی کی تھرڈ ویو کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. اس کے بعد ریڈ لائن سے کچھ ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر والے ٹرائنگل میں آپ کو وہ موو نظر آ رہی ہے جو 49,404 کا ہائی بنانے کے بعد بنی ہے. تو 3 اگست کو یہ ہائی بنا, آج مارکیٹ کلوز ہو گئی 25 اگست کو. تو 3 اگست سے 25 اگست تک ہم اسی رینج میں ہیں. مگر یہ جو رینج ہے اور جس طریقے سے اس میں مارکیٹ چل رہی ہے وہ آنے والے ایک ڈائریکشن کا پتہ دیتی ہے, اور یہ ڈائریکشن زیادہ دور نہیں ہے. یا تو آنے والے ہفتے میں آپ, بلکہ زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے ہفتے میں شاید آپ ڈائریکشن دیکھ لیں گے مارکیٹ کی. تو یہ جو شکل ہے اس کو دیکھیے, میں یہ آپ کو مختلف اینگل سے جو چارٹ دکھا رہا ہوں, آپ کے اندر وہ فیل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو چارٹ دیکھ کے آپ کو آنی چاہیے. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی, تو میں نے ان دونوں کو ملا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ اوپر والے جو گرین بارز ہیں یہ بیسیکلی فورن انویسٹرز کی انفلوز ہیں, اور جو نیچے والے ہیں وہ لوکل انویسٹرز کی سیلنگ ہے. اور یہ کب کی ہے؟ پچھلے 10 دن کی, 11 اگست سے لے کے 25 اگست تک. 4 5 6 7 8 9 10 دن کی. اب سیلنگ کتنی ہے؟ مزیدار بات دیکھیے, فورن انویسٹرز کی بائنگ ہے 4.42 ملین, ٹھیک ہے, یہ انفلوز ہے. اور لوکل انویسٹرز کی سیلنگ کتنی ہے؟ 4.42 ملین انہی 10 دن میں. اب ان بارز کی شکل دیکھیے تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. میں نے اسی لیے ہر بار کو آپس میں کنیکٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. تو ایسا لگتا ہے چینج آف ہینڈ ہوا ہے. لوکل انویسٹرز نے مال بیچا ہے اور فورن انویسٹرز نے خریدا ہے. تو اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ چینج آف ہینڈ کی بڑی زبردست مثال ہے. اتنا انٹرسٹنگ نمبرز اینڈ فگرز اتنے ایکوریٹلی سملر میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو یہ بڑا اچھا لگا, تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کیا جائے. اچھا جناب, یہ تمام چیزیں جو ریپ اپ میں ڈسکس ہو رہی ہیں, یہ تمام چیزوں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں اور سمجھیں, تاکہ مارکیٹ کو, چاہے آپ میری سروس میں ہوں یا نہ ہوں, جہاں بھی ٹریڈ کرتے ہو, آپ کو ٹریڈنگ سمجھ میں آنی چاہیے آپ کر کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کئی کورس ترتیب دیتے ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے. مگر سینٹیمنٹل انالیسس میں ایک اہم ترین جز ہوتا ہے کینڈل اسٹک. تو ہم نے بقرعید پہ یہ کورس کرایا تھا, بقرعید پہ نہیں, سوری, رمضان کی عید کے فوراً بعد. ہاں, رمضان کی عید کے فوراً بعد ہم نے یہ کورس کرایا تھا, اور اس کے پارٹیسپینٹ کو جو فائدہ ہوا ہے اس سے ہم بڑے اپریشیٹ ہوئے. اور ہم نے پھر یہ ٹھان لی کہ ہم یہ کورس بار بار بیچز بنائیں گے. اور اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا, کیونکہ ہم نے ان کا فیڈ بیک لیا کورس کرنے کے بعد ان کی ٹریڈنگ میں کیا فرق آیا, تو اس سے ہمیں بڑا زبردست ڈفرینس نظر آیا. تو اگر کوئی کینڈل اسٹک پہ سیکھنا چاہتا ہو, کیونکہ کینڈل اسٹک اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ سینٹیمنٹل انالیسس کو اب بہتر طور پہ سیکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس سیکھنے کی. اگر ٹیکنیکل انالیسس بھی سیکھنا ہے تو مارکیٹ سینٹیمنٹ کو گیج کرنا سب میں پہلے آنا چاہیے. جتنی اچھی فیل, یہ جو میں ریپ اپ آپ کو اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں, وہ فیل پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ فیل آپ کے اندر آئے گی تو آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں گے. بہرحال اگر کینڈل اسٹک کورس کرنا ہو تو ان دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کینڈل اسٹک کورس جو ہے ہم یا تو اگست کے لاسٹ 1-2 دن میں اگر ویکینڈ پڑ رہا ہے, ورنہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں یہ کینڈل اسٹک کورس ہو جائے گا. جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے 2 فل زوم سیشن ہوتے ہیں, اور زوم سیشن سے پہلے ہماری پریپریشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم کورس مٹیریل, آڈیوز, مختلف چیزیں دے کے آپ کو پہلے وہی چیز سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو زوم میں آ کے ہم آپ کی کوئریز بھی لیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے وہ بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے.
اس گروپ میں آپ کو رکھ کے آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. تو ہم پورا پروسیجر ہے ہمارا ایک. ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک خانہ پوری کے لیے آپ کو چیزیں بتا کے فارغ کر دیں. ہم آپ کے پیچھے لگتے ہیں, آپ کے اوپر بیٹھتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ہماری بات سنیں, سمجھیں اور ہمیں اپنا اسائنمنٹس دکھائیں اور کام کر کے دکھائیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے ویسے تو جس طرح میں نے بڑی تفصیل میں ریپ اپ دکھایا تو انڈیکس ایک رینج میں ہے, اسٹرگلنگ ہے. 3 اگست سے اب تک اس میں ایک ٹگ آف وار کی کیفیت ہے, اور دونوں بلز اینڈ بیئرز اب تک اس پہ اس کا نتیجہ تو نہیں نکال سکے. ٹھیک ہے, تو اس کو آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ ڈائریکشن کو فالو کرنے کا. اگر ڈائریکشن پکڑنی ہے تو ٹریگر پکڑ لو. اگر ٹریگر فالو کر لو گے تو خود بخود ڈائریکشن ملے گی. اگر اوپر کا ٹریگر ہے تو بس آرام سے بیٹھ جاؤ کہ یہ ٹریگر ہٹ ہوگا تو میں نے شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم انٹریز لے لینی ہے. اور ایون لانگ ٹرم کے تو اسٹاک آپ آلریڈی ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. اور اگر نیچے کا ٹریگر ہٹ ہوگا تو میں نے شارٹ کر دینا ہے, یا میں نے اگر جو مال لیا ہوا ہے اس کو بیچ دینا ہے اور پھر نیچے جا کے خرید لینا ہے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں, ان تمام سیشن کو 3 اگست کے بعد سے جو سیشنز ہیں ان کو دیکھوں اور ان کو ملا کے سمجھنے کی کوشش کروں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیئرس کو شاید تھوڑا سا ایج حاصل ہے. بلز پر حاوی ہے وہ تھوڑے سے, کسی حد تک. شاید اکثر لوگ اتفاق نہ کریں, مگر جو مجھے فیل آتی ہے چارٹ پہ, جو میں مختلف اینگل سے چارٹ کو دیکھتا ہوں, تو مجھے بیئرس کے حاوی ہونے کا شبہ ہوتا ہے. اور میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ ٹریڈرز تھوڑے کیئرفل رہیں. وہی لیول جو 47,989 ہے, کم سے کم اس کے نیچے ٹریڈ نہ کرے, اس کے اوپر رہے. کیونکہ اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو مجھے بلز کے لیے کوئی سمپتھیز نظر نہیں آتی. اور اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو ایگزاسٹڈ رہے گا, والیوم بھی کم رہیں گے, اور مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے 47,618 کے نیچے. 47,618 کے نیچے اگر انڈیکس ٹریڈ کرتا ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ بیئرز ایکٹیو ہوں گے اور اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے, کیونکہ 671 کی شاید کلوزنگ ہے, تو ہم زیادہ دور بھی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ایک لیول ہے 47,363. یہ وہ لیول ہے جس کے نیچے مجھے ایگریشن نظر آتی ہے بیئرز کی. اس کے نیچے بیئرز ایگریسو ہو جاتے ہیں. حالانکہ 47,000 کی سپورٹ پہ میں بلیو کرتا ہوں, اور اس نے ابھی 47,007 سے باؤنس بھی کیا انڈیکس نے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 47,363 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو شاید یہ سپورٹ باقی نہ رہے. باوجود اس کے کہ یہاں سپورٹ پائی جاتی ہے, ہم آبزرو ضرور کریں گے, انویسٹیگیٹ ضرور کریں گے, مگر مجھے بہت حد تک شبہ ہے کہ یہ سپورٹ باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب تک اگر میں بلز اور بیئرز کو پھر ملا کے دیکھوں تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ دونوں ابھی تک خاطر خواہ مومنٹم گین کرنے میں کامیاب نہیں ہیں فی الوقت تک. اور اگر آپ پچھلی میری کالیں سنتے آ رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ لکھا ہے کہ ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے: کنسسٹنسی, ڈائریکشن اینڈ والیومز. تو اگر ان 3 چیزوں کو ملا کے آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ڈائریکشن کی فیل بھی لے سکتے ہیں, اور پھر ڈائریکشن کے لیے آپ کے پاس ٹریگر بھی ہوتے ہیں. دعا کروں گا کامیاب ٹریڈ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے. اگر یہ کال آپ کو سمجھ آتی ہے, مددگار ثابت ہوتی ہے, تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہتر طور پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ریپ اپ سیشن میں ہم جن چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے, ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.